نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الاسلام الحقیقی کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ بہت سے لوگ صرف عبادات کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، باقی اس کے علاوہ معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ہماری ذاتی زندگی ہے، اور اگر اس کے بارے میں ان کو کہا جائے تو کہتے ہیں اس کو دین کے ساتھ کیا دخل ہے. اور پھر سارا الزام جو ہے وہ علماء پر، مولویوں پر لگا دیتے ہیں کہ سب یہ مولویوں نے گھڑا ہوا ہے. اور آگے حضرت نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بیرسٹر صاحب تھے، ایک مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ یہ جو سود سے جو ہے دنیا ترقی کر رہی ہے، اور مولویوں نے سود جیسے جو ہے وہ منع کرتے ہیں، تو اگر سود کی اجازت دے دیں تو قوم ترقی تو کرے. اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم منع نہیں کرتے، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، صریح اور واضح حکم موجود ہے. اس کے بعد کہا اچھا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مولوی منع کرتے ہیں، اور پھر اپنے منہ پر تماچے مارنے لگے. تو سارا الزام جو ہے مولویوں پر رکھ دیتے ہیں. اور اس پر حضرت نے ایک بات اور فرمائی کہ مولوی ان کے ایمان کا وقایہ بن جاتے ہیں کہ یہ برا مولوی کو کہتے ہیں، حالانکہ کس وجہ سے کہتے ہیں کہ مولوی تو دین کا مسئلہ بتاتے ہیں. اگر یہ شریعت کو براہ راست برا کہیں تو ان کا ایمان بھی چلا جائے. آگے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ لیجئے صاحب تشبہ کا بھی ایک مسئلہ نکل آیا ہے، ایسی صورت مت بناؤ، ایسے کپڑے مت پہنو. ارے میاں یہ بھی کوئی شریعت کی بات ہوئی؟ یہ بھی کوئی خدا کا کام ہے؟ خدا کو خدا کہنا، رسول کو رسول ماننا، یہ تو دل کے متعلق ہے. اگر کپڑے کسی نے ایک طرح کے چھوڑ کر دوسری طرح کے پہن لیے تو کیا دل سے خدا کو بھلا دیا؟ کیا اسلام نام کپڑوں کا ہے؟ اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ کسی مسلمان کو کہ کوئی ننگا کر دے تو وہ بس مسلمان نہ رہے، کیونکہ اسلام تو نام کپڑوں کا تھا اور وہ اتر گئے تو اسلام بھی اتر گیا. مولویوں نے خوب گھڑی ہے اور یہ حدیث کہیں سے نکالی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی ایسی گمراہی کی باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب جرمن اور برطانیہ میں لڑائی تھی، یہ جو دوسری جنگ عظیم دوم ہوئی تھی، اور برطانیہ کے سپاہی وردی جرمن کی پہن کر لڑائی میں کھڑا ہو تو اس کو برطانیہ کے افسر کس نظر سے دیکھیں گے؟ کیا اس کے فعل کو جائز رکھیں گے یا منع کریں گے؟ اگر منع کریں گے تو میں پوچھوں گا کہ اس کی بنا من تشبہ بقوم فہو منہم کے سوا کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ ایسی بات ہے کہ اہل دنیا کے نزدیک بھی مسلم ہے. اگر کوئی قوم دوسری قوم کی وضع بنانے کو پسند نہیں کرتی تو یہ مسئلہ عقلی ہوا، اگرچہ حدیث بھی اس کے موافق مل گئی تو اس کو نہ ماننا عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے. اب میں کہوں گا کہ افسوس اور حیرت ہے کہ حکام مجازی کو تو یہ کہنے کا حق ہو کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ تم جس فوج کی وردی پہن لو گے اسی میں شمار ہونے لگو گے، اور حق تعالیٰ کو یہ کہنے کا حق نہ ہو. ذرا غور تو کیجئے کہ ایک تشبہ کے متعلق مختصراً عرض کیا گیا تو تمام عادات اور معاشرات اور تمدن کے متعلق اسی طرح کہا جا سکتا ہے. بہرحال اس فریق کے خیال میں دین منحصر ہے
صرف عبادات میں، اور موت و حیات کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ اس خیال کی تردید کرنے کے لیے آیت میں محیایا و مماتی کو صراحتاً بڑھا دیا، جس کا حاصل یہ ہوا کہ دین کو صرف صلاتی اور نسکی میں منحصر مت سمجھو، بلکہ محیایا اور مماتی یعنی موت اور حیات کو بھی ہمارا ہی سمجھو، کہ جیسے عبادات میں ہم کو ہر قسم کے تصرف کا اختیار ہے، جس نماز میں چاہا 4 رکعت رکھ دیں اور جس میں چاہا 3 رکھ دیں اور جس میں چاہا 2 رکھ دیں، اللہ کا اختیار ہے۔ اسی طرح ہم کو اختیار ہے حیات اور موت کے احکام میں بھی تصرف اور دخل دینے کا، پس جس طرح ہم کہیں اسی طرح زندگی بسر کرو، اور بعد موت کے بھی جس طرح ہم کہیں اسی طرح عمل کرو۔ یہ توجیہ اس صورت میں ہے کہ محیایا و مماتی سے احکام موت اور حیات مراد ہوں۔ اگر محیایا و مماتی سے مراد موت اور حیات کے احکام نہ ہو، بلکہ خود موت اور حیات مراد ہو، تو اس صورت میں ایک دوسرے مذاق کے مافق دوسرا نقطہ ہوگا، اور وہ مذاق یہ ہے کہ بعض لوگ اس خیال کے بھی ہیں کہ موت اور حیات اور جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ سب حق تعالی ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اور ہر طرح کے تصرف کا حق تعالی کو حق حاصل ہے، لیکن عبادات اور احکام میں تصرف کا اختیار حق تعالی کے لیے نہیں سمجھتے، عبادات اور احکام میں۔ اس لیے کوئی تعجب نہ کرے، اس خیال کے لوگ بھی موجود ہیں، جیسا کہ آگے معلوم ہوگا۔ یہ لوگ وہ ہیں جو احکام کو دبے دبائے مانتے تو ہیں، صریح انکار تو نہیں کرتے، مگر ان میں تعویل ایسی کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت تحریف اور انکار ہے عبادات میں۔ یہ مذاق ان لوگوں کا ہے جو شرعی احکام کی بنا محض دنیاوی مصالح پر مانتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے نزدیک اس خیال کو بڑا اچھا خیال سمجھتے ہیں اور دل خوش کرتے ہیں کہ خدا تعالی علیم و حکیم ہے، ان کا ہر حکم مصلحت اور حکمت کے ساتھ ہے، اور کوئی حکم فضول اور بیجا نہیں۔ یہ بات بادی النظر میں تو ایسی ہے کہ جو کوئی سنتا ہے ان کا دل دادا ہو جاتا ہے جب وہ یہ بات کرتے ہیں اللہ حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے، تو جو سنتا ہے ان کا دل دادا ہو جاتا ہے، اور ان کی تحریروں اور تقریروں کی تعریف کرنے لگتا ہے کہ دیکھیے وہ حکمتیں بیان کرتے ہیں جس سے شریعت کی خوبی دلوں کے اندر اتر جاتی ہے، اور نقلی باتوں کو عقلی کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ بات ہمارے علماء کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ علماء کوئی شریعت کا حکم بتلاتے ہیں تو لٹھ سا مار دیتے ہیں، مخاطب کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور یہ لوگ اس کو دل میں اتار دیتے ہیں اور اس کو منوا بھی دیتے ہیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات صورتاً تو اس قدر اچھی ہے، مگر حقیقت اس کی سنیے، حقیقت اس کی سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ لوگ خدا تعالی کے احکام کو یہ سمجھ کر تسلیم نہیں کرتے کہ حق تعالی احکم الحاکمین اور مالک اور مختار ہے، بلکہ اس وجہ سے ان احکام کے قائل ہوتے ہیں کہ ان احکام میں ان کی کوئی دنیاوی مصلحت ہے، جو تعویلیں یہ کر رہے ہیں کوئی دنیاوی مصلحت ہے، اس لیے ان احکام کو مان رہے ہیں۔ چنانچہ انہی مصلحتوں کو بیان بھی کرتے ہیں جن کو سن کر بھولے بھالے آدمی عش عش کرتے ہیں اور تعریفیں کرنے لگتے ہیں۔ حاصل ان کے مذاق کا یہ ہے کہ اصل چیز تو دنیاوی مصلحت ہے، اخروی مصلحت کی بجائے دنیاوی مصلحت ہے، اور اسی قانون فطرت پر احکام مرتب ہیں، کیونکہ فطرت اور طبیعت اپنے مصالح کو خوب جانتی ہے۔ پس خدا کا کام یہ ہے کہ اس کو جاری کر دیا ہے، جیسے ایک کلکٹر ضلع میں قانونی احکام کو جو اوپر سے صادر ہوتے ہیں جاری کرتا ہے، اور وہ احکام ایسے ہی ہوتے ہیں جو ضلع کی مصلحتوں سے وضع کیے جاتے ہیں، لیکن یہ احکام وہ ہیں جن میں کلکٹر کو اختیار ذرا بھی نہیں۔ یہ احکام اوپر سے آئے ہیں، کلکٹر اپنے اختیار سے ان میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا۔
اس کو پیش نظر رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ کلکٹر صرف احکام کو جاری کرنے والا ہے، احکام کو بنانے والا نہیں۔ بلفظ دیگر محافظ قانون ہے، قانون کی حفاظت کرنے والا، واضح قانون نہیں ہے، قانون کو وضع کرنے والا۔ اور بلفظ دیگر بادشاہ کا نوکر ہے، بادشاہ نہیں۔ تو ان کے اس مذاق پر خدا کی حقیقت بھی یہی رہ جاتی ہے کہ ایک قانون مصالح فطریہ کے مافق معین ہے، خدا کا کام اس کا اجرا اور اس کی محافظت ہے، خدا کو محافظت مصالح کا حق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا طرز عمل یہ ہے کہ اگر ایک وقت تک شریعت کے احکام ان کی مصلحت کے موافق رہے تو ان کو اس طرح تسلیم کیا جس طرح شریعت نے بتلایا تھا، اور ایک وقت میں مصلحت کے موافق نہ رہے، مصلحت بدل گئی تو ان کو بھی بدل دیا اور اسی اصل پر لے آئے جس پر ان کے نزدیک احکام مبنی تھے، یعنی مصلحت پر۔ صاحبو، خدا کلیکٹر کی طرح بے اختیار نہیں ہے، با اختیار اور مختار مطلق ہے، با اختیار اور مختار مطلق ہے، اور خود بادشاہ اور شہنشاہ ہے، کسی کا محکوم نہیں ہے بلکہ حاکم اور احکم الحاکمین ہے۔ اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان کا وہ جملہ کہ خدا تعالی علیم اور حکیم ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہی ہے جو پیچھے حضرت نے بیان فرمائی۔ تو صورت اس کی اس قدر اچھی مگر حقیقت اس قدر بری کہ اس سے خدا خدا ہی نہیں رہتا۔ اب یہ بات سچ ہو گئی یا نہیں کہ ان کی تعویل نہیں ہے بلکہ تحریف ہے۔ ان لوگوں کا احکام کو ماننا برائے نام ہے، حقیقت میں حکم الہی کو ماننا نہیں بلکہ اپنی رائے کا اتباع ہے اور ہوا پرستی ہے۔ اور یہ بالکل اس کا مصداق ہے، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، یعنی اس شخص کی حالت دیکھیے کہ جس نے اپنی خواہش اور رائے کو خدا بنا لیا، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، خدا بنا لیا۔ سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی فرقہ اور کوئی گروہ ایسا آج تک نہیں ہوا جس نے کہا ہو کہ میرا خدا میری رائے ہے۔ دنیا میں پتھر پوجنے والے بھی ہوئے، آتش پرست بھی ہوئے، مگر رائے پرست اور ہوا پرست کسی فرقے کا نام نہیں، آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ پھر اس آیت میں یہ کس کو فرمایا گیا؟ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے۔ کس کو فرمایا گیا؟ کہ اس نے اپنی رائے کو خدا بنایا ہوا۔ سو اس کے اور کون مراد ہو سوائے اس کے، اور کون مراد ہو سکتا ہے جو اپنی رائے کو خدا کے برابر یا نعوذ باللہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھے؟ برابر اور بڑھ کر سمجھنے کی اور کیا معنی ہے؟ یہی تو معنی ہے کہ اپنی رائے کو خدا کے حکم کے برابر سمجھے یا اپنی رائے کو خدا کے حکم سے بھی مقدم سمجھے۔ اب اس گروہ کی حالت کا خود اندازہ کر لیجئے کہ ان کے اقوال بطول جزیات سنیے، یہاں تک نوبت آ گئی مثلا نماز کا حکم شریعت میں ہے، مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز جیسی مولوی بتاتے ہیں یہ مقصود نہیں، نماز جیسی مولوی بتاتے ہیں یہ مقصود نہیں۔ یہ کیا؟ کبھی کھڑے ہوں، کبھی جھک جاؤ، کبھی سر زمین پر رکھ دو، کبھی بیٹھ جاؤ، کبھی داہنے منہ پھیرو، کبھی بائیں منہ پھیرو، یہ کیا نماز؟ وہ یہ کہتے ہیں یہ مولویوں کی ظاہر پرستی ہے، یہ نماز کی صورت ہے، بس مولویوں نے اسی کو لے لیا، حقیقت اس کی کچھ اور تھی، اس کو چھوڑ دیا، بس ایک لکیر کے فقیر ہو کر رہ گئے، اور وہ حقیقت کیا تھی؟ اصلاح اخلاق۔ کہ ابتدائے اسلام میں لوگ وحشی تھے، اخلاق کو جانتے ہی نہ تھے، عرب کے لوگ بڑے لڑنے والے اور تکبر کے پتلے تھے، ان کو اخلاق سکھلانے اور تکبر توڑنے کے لیے نماز کی تعلیم کی گئی، اور اس میں ایسے ہی حرکات رکھے گئے جو تکبر کے خلاف ہیں، جھکنا، سر زمین پر رکھ دینا، ادب اور عاجزی کی صورت بنانا، یہ سب تکبر کے خلاف افعال ہیں۔ اس سے ان میں انسانیت اور اخلاق اور تواضع پیدا ہو گئے۔
بس اصل مقصود یہ تھا، یعنی اب گمراہی کی بات یہ کہ نماز سے مقصود یہ تھا، اس وقت یہ مقصود انہی افعال سے حاصل ہو سکتے تھے، اس واسطے ان کو تعلیم کی گئی۔ اور اب زمانہ بدل گیا ہے، اب تعلیم کا زمانہ ہے، اب لوگ وحشی نہیں رہے، اچھے اور برے کو سمجھنے لگے، اخلاق اور تواضع عادت انسانی میں داخل ہو گئے۔ حقیقت شناس کو چاہیے کہ نظر اصل مقصود پر رکھے۔ جب تواضع اور اخلاق داخل عادت ہو گئے، اب ان افعال کی کیا ضرورت رہی، کیونکہ وہ افعال ذریعہ تھے اور اصلاح اخلاق مقصود تھا، یعنی نماز کو اڑا دیا۔ جب مقصود حاصل ہو گیا تو ذریعے کی کیا ضرورت باقی رہی؟ اس کی مثال یہ ہے کہ آلو بخارا بخار والے کو قطع صفرا کے لیے دیا جاتا ہے، اندر کا صفرا کاٹتا ہے، صفرا نکالتا ہے آلو بخارا۔ جب صفرا کا قلع کما ہو گیا تو آلو بخارے کی کیا ضرورت رہی؟ یہ ہم نے کسی کو نہیں سنا کہ صفرا دور ہونے کے بعد تندرستی کی حالت میں بھی آلو بخارا کھائے، مگر کیا کیجئے مولوی صاحبان نے طبیب کو آلو بخارا دیتے ہوئے دیکھا تھا، وہ اب برابر دیے جاتے ہیں، اس سے کچھ بحث نہیں کہ طبیب نے کس وقت دیا تھا اور کس ضرورت سے دیا تھا۔ لکیر کا فقیر اسی کو تو کہتے ہیں، یعنی مولویوں پر الزام۔ الہٰذا روزے کو لیجئے، اس سے مقصود قوت بہیمیہ کا توڑنا تھا، کہ ایک جو اندر انسان کے جانوروں والی قوت ہے، قوت بہیمیہ، اس کو توڑنا تھا، اور وہ بھوکے رہنے سے ٹوٹتی تھی۔ اس واسطے یہ صورت اختیار کی گئی کہ صبح سے شام تک پیٹ میں ذرہ برابر چیز بھی نہ جانے پائے۔ بیوی سے مطلق نہ بولو۔ عرب کے لوگ اس وقت ایسے ہی سخت مزاج تھے، جن کی سختی بدون اس قدر تشدد کے جا ہی نہیں سکتی تھی۔ اب لوگ کمزور ہیں اور تعلیم کی وجہ سے بھلے برے کو سمجھتے ہیں، تعلیم یافتوں کی صحبت میں رہتے ہیں۔ اب قوت بہیمیہ کا غلبہ کہاں؟ اور یوں کسی گنوار غیر تعلیم یافتہ میں ہو تو اس کے توڑنے کے لیے وہی پرانی ترکیب صحیح، مگر تعلیم یافتوں کو تو اس کی ضرورت نہیں کہ اسی طریق سے روزہ رکھوایا جائے، ان کو روزے کا حکم دینا ہلاک کرنا ہے۔ اب روزے کو اڑا دیا۔ قوا بیچاروں کے تعلیم ہی میں ختم ہو چکے، اب ان کو بھوکا مارو تاکہ جلدی جلدی تمام ہو جائے۔ خلاصہ یہ روزے کی حقیقت کیا ہوئی؟ قوت بہیمیہ کا توڑنا، اور وہ تعلیم وغیرہ سے حاصل ہے تو روزے کی حقیقت حاصل ہے، لہذا بطریق متعارف روزے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ ان کا روزے کا حکم ماننا ہے۔ الہٰذا جماعت کی فلسفی بیان کی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی فلسفی ہر چیز میں چلتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز کی فلسفی آپس میں میل جول، ایک دوسرے کی خبر رکھنا، تعلقات پیدا کرنا، اس سے تمدن میں ترقی ہوتی ہے۔ ایسی خرافات پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیے اسلام نے کیسے کیسے طریقے بتلا دیے ہیں ترقی کے، اور اس پر بڑے بڑے مضامین لکھے جاتے ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں، اپنے نزدیک اس کو دین سمجھتے ہیں، اور یہ در حقیقت دین کو غارت کرنا ہے اور ہلاک کرنا ہے۔ یہ ان کی خدمت دین اور خیر خواہی ایسی ہے جیسے ایک ریچھ نے اپنے مالک کی خدمت کی تھی۔ قصہ اس کا یہ ہے کہ ایک شخص نے ریچھ پالا تھا اور اس کو یہ تعلیم دی تھی کہ جب وہ سوتا تو ریچھ مکھیاں اڑاتا، وہ بے تکلف سوتا اور ریچھ مکھیاں اڑاتا رہتا۔ حسب عادت ایک روز وہ شخص سو رہا تھا اور وہ معتمد علیہ خادم اپنی خدمت پر تعینات تھا، ریچھ۔ ایک مکھی نے اس نے کئی مرتبہ اڑایا، مگر بازی مکھی ضدن ہوتی ہے، اڑائے جاؤ مگر وہ دفع ہی نہیں ہوتی، وہ لوٹ کر اسی کی ناک پر آ کر بیٹھتی تھی۔ اب ریچھ کو غصہ آ گیا اور کہا کہ اب کی مرتبہ آ کر بیٹھ تو تجھ کو ٹھیک کروں، اور ایک بڑا سا پتھر لا کر منتظر بیٹھا کہ جیسے ہی وہ ناک پر آ کر بیٹھی اس نے وہ پتھر پوری طاقت سے کھینچ مارا
مکھی تو اڑ گئی، پتھر ان کی ناک پر لگا، ناک بھی اڑ گئی، سر کا بھیجا بھی اڑ گیا، بس سرٹیفکیٹ تعلیم کا حاصل ہو گیا۔ یہی حالت ان خادمان اسلام کی ہے کہ اپنے نزدیک تو اسلام کی خدمت اور خیرخواہی کرتے ہیں، مگر در حقیقت اسلام کی بیخ کنی اور بدخواہی ہوتی ہے۔ یہ اس ریچھ نے جیسے اس ریچھ نے اپنے مالک کو تو خیرخواہی اور خدمت ہی کی تھی، اس مکھی کو مارنا چاہا تھا، مگر ہو گئی بدخواہی اور دشمنی۔ دوستی بے خرد چوں دشمنی است، حق تعالی زی چنی خدمت غنی است، کہ ریچھ نے کچلنا چاہا تھا مکھی کا اور ہو گیا کچلا مالک کے سر کا، کچلا ہی ہو گیا۔ اسی طرح یہ حضرات بزوم خود حق تعالی کے احکام پر سے مخالفین کے اعتراضات کو رفع کرنا چاہتے ہیں کہ یہ احکام خلاف عقل و مصلحت ہیں، اور رفع ہو جاتی ہے خدا کی خدائی، تو کیا اچھی خدمت ہے کہ مخدوم کی مخدومیت ہی نہیں رہتی اور احکام ہی منہدم اور منعدم ہوئے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت جس جزی کا بیان کر رہا ہوں اسی میں دیکھ لیجئے، یہ کہتے ہیں کہ جماعت کی فلسفی یہ ہے کہ حضرت شارع علیہ السلام کو اس سے یہ مقصود ہے کہ مسلمانوں میں 5 وقت باہم اختلاط ہو، ایک دوسرے سے تعلقات بڑھیں اور تبادلہ خیالات ہو اور علوم کی ترقی ہو، اور جانے کیا کیا الفاظ ہیں جو اس کی غایت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ہمیں تو ان کے الفاظ بھی یاد نہیں ہوتے، اور خدا کا شکر ہے کہ یاد نہیں ہوتے۔ ایک محلے کے اختلاط کے لیے 5 وقت کی جماعت مقرر ہوئی، اور تمام شہر کے اختلاط کے لیے 8 دن میں جمعے کی نماز مقرر ہوئی، اور گاؤں والوں اور شہر والوں کے اختلاط کے لیے عیدین کی نماز مقرر ہوئی، جس سے سال بھر میں 2 دفعہ تبادلہ خیالات ہو سکتا ہے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے باہم اختلاط کے لیے حج مقرر ہوا تاکہ ایک دفعہ تمام عالم کو تبادلہ خیالات کا موقع ملے، اور ہر قسم کے علوم اور فنون جاننے والے آپس میں ملے اور علوم کو ترقی ہو۔ بس ترقی کی ہوا سر میں ہے، وہی ہر جگہ نظر آتی ہے۔ حج کرنے والے جانتے ہوں گے کہ وہاں کیسا تبادلہ خیالات ہوتا ہے اور کیسی ہمدردی ہوتی ہے کہ ایک کو دوسرے کی خبر بھی نہیں ہوتی، ہر آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ سفر ہی ایسا دشوار ہے کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے، کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آتا، اور کسی کو اپنے ہی قصوں سے فرصت نہیں ہوتی۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ حج میں ایسی عبادت رکھی گئی ہے، ایسی عبادات رکھی گئی ہیں جن کی وجہ سے کسی سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکتا۔ کچھ تو مشغلے سفر کے رہتے ہیں، اور جو وقت ان سے بچے اور فرصت ملے تو اس میں تلبیہ، تکبیر، تحلیل، تسبیح، ادعیہ طواف، نماز، عرفات کو جانا، مزدلفہ میں پہنچنا، منا میں آنا اور وہاں ٹھہرنا، قربانی، حلق، رمی جمار، پھر مکہ آنا، طواف کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اجزاء حج کے ایسے ہیں کہ جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان میں کون سا وقت بچتا ہے جس میں تبادلہ خیالات اور علوم و فنون کی ترقی کا موقع مل سکے۔ حج کے لیے ان اجزاء کو مقرر کرنا خود ہی بتلا رہا ہے کہ حق تعالی کو مقصود ہی کچھ اور ہے۔ تبادلہ خیالات اور اختلاط مقصود نہیں، وہ مقصود صرف ایک طرف خیال کا مجتمع کرنا اور سب کو ایک جگہ حاضر ہو کر بحیت اجتماعی ایک وحدہ لا شریک لہ کے دھیان میں لگنا ہے۔ تمام اجزاء حج اسی پر ہے، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کا دھیان، ایک اللہ کا استحضار۔ انہوں نے اس میں غور ہی نہیں کیا اور خیالی بندشیں کر کے حج کا موضوع لہو تبادلہ خیالات کو بنا دیا۔ یہ تو شیخ چلی کا سا قصہ ہوا کہ اس نے ذرا سی دیر میں گھر آباد کر لیا تھا۔ قصہ اس کا یہ ہے کہ ایک شیخ چلی تھے، مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک روز ایک شخص کا تیل کا گھڑا 2 پیسے مزدوری کے بدلے سر پر رکھ کر چلے۔ راستے میں آپ نے خیال باندھا کہ 2 پیسے مزدوری کے ملیں گے تو ان سے 2 انڈے خریدیں گے اور ان کو مرغی کے نیچے رکھیں گے، ان میں سے ایک مرغا اور ایک مرغی نکلے گی۔ مرغی انڈے دے گی تو بچے نکلوائیں گے اور بس بہت سی مرغے ہو جائیں گے، پھر ان کے انڈے بچے ہوں گے اور بہت سے مرغی ہو جائیں گے،
پھر ان کو بیچ کر ایک بکرا بکری لے لیں گے، پھر ان کی نسل چلے گی تو ان کو بیچ کر بھی بھینس لیں گے، اس کا دودھ بیچ کر، اس کا دودھ گھی بیچ کر بہت سا روپیہ جمع کریں گے تو ایک مکان بنائیں گے، اور وزیر زادی سے شادی کریں گے، وزیر زادی سے، پھر اس سے لڑکا ہوگا، اسے کھلایا کریں گے، پھر وہ ذرا بڑا ہو جائے گا، ہمارے ساتھ ساتھ پھرا کرے گا، پھر وہ ہم سے پیسہ مانگے گا تو ہم کہیں گے ہشت، بس یہ کہنا تھا، سر جو ہلایا تو گھڑا گر کے ٹوٹ گیا، جو سر پہ تیل کا گھڑا رکھا تھا، اور تیل والے کا تیل بھی بہہ گیا۔ اب وہ بہت بگڑا کہ واہ بے، یہ کیا کیا، میرا 1 روپے کا نقصان کر دیا۔ کہنے لگا میاں جاؤ بھی، اپنے 1 روپے کو لیے پھرتے ہو، میرا سارا کنبہ غارت ہو گیا، میرا سارا کنبہ غارت ہو گیا، وہ میں کس سے لوں؟ تو جیسا اس نے ذرا دیر میں 2 پیسے سے روپیہ اور مال و دولت اور اولاد اور کنبہ سب کچھ بنا لیا تھا، اسی طرح ان حضرات نے خیالی بندش کر کے حج میں تبادلہ خیالات بھی خیال کر لیا، اور علوم اور فنون اور صنعت اور حرفت اور جانے کس کس چیز کو کی ترقی کر لی، حالانکہ وہاں نہ تبادلہ خیالات ہوتا ہے نہ کچھ، بلکہ وہاں تو تبادلہ جنگ و جدال ہوتا ہے، حاجی آپس میں لڑتے، بات بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، تو وہاں تو تبادلہ جنگ و جدال ہوتا ہے کہ وہ اس سے لڑ رہا ہے، اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ دیکھیے عجیب بات ہے کہ حق تعالی نے بھی جن باتوں سے حج میں خاص طور سے ممانعت فرمائی کہ اس میں جدال کا لفظ بھی ہے، یعنی حج میں لڑو جھگڑو مت، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حج میں یہ ضرور ہوگا۔ حضرت یہ سب خیالی بندشیں ہیں، نہ نماز اس واسطے ہے جس واسطے آپ نے سمجھ رکھی ہے، نہ جماعت اس کے لیے ہے، اور نہ حج کی غرض یہ ہے جو آپ نے قرار دے رکھی ہے۔ ان سب کی غرض تو عبادت ہے، اور یہ سب اللہ کے راضی کرنے کے لیے ہے، نہ اور کسی کام کے لیے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ مانا کہ یہ سب کام اللہ کے راضی کرنے کے لیے ہیں، مگر یہ بھی تو ہے کہ حق تعالیٰ کے احکام دنیا کی مصلحتوں سے بھی تو خالی نہیں، تو ان مصلحتوں کو اگر کسی نے بیان کر دیا تو اس میں کیا حرج ہوا؟ ایسا علماء نے بھی تو کیا ہے، اور اس بات میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں، ان پر تو کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، اور آج کل ایسا کیا جاتا ہے تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اگر نو تعلیم یافتہ ترغیب کے لیے ایسا کرتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ میں کہتا ہوں کہ حرج یہ ہے کہ مصلحتوں کے ایسے پیچھے پڑے ہیں کہ بعض وقت کلب میں جانے کو ترجیح دی جاتی ہے، کلب میں جانے کو ترجیح دی جاتی ہے، نماز اور روزے پر۔ کلب جانا ضروری، نماز روزہ چھوڑ دیں گے، نماز کا وقت قضا ہو جائے مگر کلب جانے کا وقت قضا نہ ہو، اور روزہ نہ رکھا جائے مگر کلب کی شرکت ضرور ہو، کیونکہ کلب میں مجمع ہوتا ہے، وہاں تبادلہ خیالات ہوتا ہے، اور ہر قسم کے علوم و فنون کی ترقی ہوتی ہے، اور یہی مقصود تھا ان کے نزدیک نماز اور روزے سے، اور یہ کلب میں بہت سہولت اور آرام و عیش سے تنعم کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ پھر نماز روزے کی ان کو کیا ضرورت ہے جس میں بہت سے بکھیڑے کرنے پڑیں، پانی لاؤ، جانماز لاؤ، سب کو چھوڑ کر ایک طرف کھڑے ہو کر نیند چھوڑو، بھوکے مرو، اس سے وہی صورت کیوں نہ اختیار کرو جس میں بہت سے مزے ہیں اور کوئی تکلیف نہیں، اور اصل مقصود بھی حاصل ہے۔ حضرت یہ حرج ہے ان مسائل کے بیان کرنے میں۔ علماء کی ریس تو کی جاتی ہے، مگر علماء نے کلب کے لیے کون سے دن نماز چھوڑی تھی؟ انہوں نے تو صف قتال میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ علماء نے احکام کی مصلحتیں ضرور بیان کی ہیں اور اس مضمون میں کتابیں لکھی ہیں، لیکن انہوں نے مصلحتوں کو حکمت کے درجے میں رکھا ہے، نہ علت کے درجے میں، حکمت کے درجے میں رکھا ہے، علت کے درجے میں نہیں، اور آپ نے ان کو علت قرار دیا ہے۔ یہ فرق ہے آپ کے اور ان کے فعل میں، تو اپنے فعل کو ان کے فعل پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ انہوں نے احکام کی بنا مسالے پر نہیں رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جہاں وہ مصلحت ہو
حکم بھی ہو اور جہاں نہ ہو حکم بھی نہ ہو، بلکہ ان مصالح کو حکمت کے درجے میں رکھا جس کے معنی یہ ہے کہ اصل بنا تو حق تعالی کے حکم پر ہے، ہمارا نفع ہو یا نقصان، لیکن چونکہ حق تعالی حکیم ہے، ہر حکم میں کوئی تو حکمت ضرور ہوتی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ اس میں فلاں فلاں حکمت ہو، مگر اس کے ساتھ اس پر بھی کوئی دلیل نہیں کہ ہر حکم میں وہی حکمت ہو جو ہماری سمجھ میں آئے۔ ممکن ہے کوئی ایسی حکمت ہو جو ہماری سمجھ میں نہ آئی ہو، ہم کیا اور ہمارا علم کیا خدا تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے کا دعویٰ وہ کرے جو علم بھی نعوذ باللہ خدا کی برابری کا دعویٰ کرے، تو علم میں تو ہم کچھ بھی نہیں، اور حوصلہ رکھے خدا تعالیٰ کے احکام کی حکمتیں معلوم کر لینے کا یا ان سے حکم کی وجہ پوچھنے کا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ان کاموں کی حکمت بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی جو ہمارے ہی جیسے آدمیوں کے تجویز کیے ہوئے ہیں۔ بہت سے قانونی احکام ایسے ہیں جن کی وجہ ہم کو معلوم نہیں اور ظاہراً ہماری مصلحت کے خلاف بھی ہیں، اور بسا اوقات ان سے ہم کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے، مگر ان کی وجہ پوچھنے کا کبھی حوصلہ نہیں ہوتا، بلکہ دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ گو ظاہراً یہ حکم خلاف مصلحت معلوم ہوتا ہے اور ہم کو اس سے کچھ نقصان پہنچا، مگر واقع میں اس میں کوئی مصلحت ہوگی اور کوئی ضرورت ہوگی جس کی وجہ سے عقلاء کی ایک جماعت نے اس قانون کو پاس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم۔ آمین برحمتہ۔